میرا کل کا دن اسلام آباد میں شریعت کورٹ کی راہداریوں میں بحیثیت مدعی گزرا۔ ایک ایسے قانون کے خلاف دعویٰ تھا جس کو منظور کرنے کی جرت نہ صرف پاکستان، یہ کہ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک میں سے کسی ایک کو ہو سکی، بلکہ ایسا قانون دنیا میں شاید ہی کسی اور ملک نے منظور کر کے اس قدر چالاکی اور ہوشیاری سے ہم جنس پرستی کے لیے قانونی راستہ نکالا ہو۔ پرویز مشرف دور کے سیکولر لبرل ماحول میں جہاں اور کئی اخلاقی برائیوں اور بے راہ رب تصورات کو فروغ ملا، وہاں خواجہ سراؤں اور خسرو کو معاشرے کا مظلوم طبقہ گردانتے ہوئے ان کے حقوق پر ایک طویل بحث شروع کی گئی۔ میڈیا، عدالتیں، سول سوسائٹی اور پارلیمنٹ سبھی اس بحث میں گرم جوشی سے شریک ہونے لگے۔ اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد چھپا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خواجہ سراؤں کے تحفظ کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جائے۔ ذرا سوچیں کہ وہ ملک جہاں عالمی ادارہ صحت کے مطابق تقریباً 3 کروڑ 10 لاکھ افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہوں، وہاں چند ہزار خواجہ سراؤں کو خصوصی اہمیت کیوں دی گئی؟ یہ ہے وہ سوال جس کے پیچھے چھپی ہوئی خباثت اس قانون کی صورت سامنے آئی، جو 18 مئی 2018 کو 400 سے زیادہ اراکین اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا۔ یہ قانون ایک بارش وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس کی نون لیگ کا شاید آخری غیر اسلامی تحفہ تھا جو نواز شریف کی ذریت میں اس ملک کو دیا۔ یہ ہے وہ قانون جس کی شرعی حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے میں اور میرے ساتھی شریعت کورٹ کی راہداریوں میں کل سرگرداں تھے۔ بل چونکہ ایک ایسے وقت منظور کیا گیا تھا جب حکومت بدلنے والی تھی، نگران حکومتیں آنے میں صرف 12 دن باقی تھے۔ اسی غیر یقینی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اراکین اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا۔ چونکہ میڈیا سیکولر لبرل لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس بل کا تذکرہ تک نہ کیا گیا، اور پھر اس کے فوراً بعد ہی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی اور ایک ایسا قانون پاکستان میں لاگو ہو گیا جس کے تحت ہم جنسیت کو ایک قانونی راستہ اور تحفظ مل گیا اور کسی کو کان و کان خبر نہ ہو سکی۔ دنیا بھر میں کسی شخص کی جنس یا جینڈر کے متعلق فیصلہ اس کی پیدائش کے وقت ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ یہ بچہ مرد پیدا ہوا ہے یا عورت پیدا ہے۔ اگر اس بچے کے جنسی تولیدی نظام میں کوئی خرابی ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا مجموعی اور بنیادی طور پر عورت تھا، مگر جنسی اعضاء کی خرابی کی وجہ سے اسے ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے، یا وہ مجموعی اور بنیادی ساخت میں مرد تھا لیکن جنسی اعضاء کی مناسب کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اسے مرد یا عورت کے بجائے تیسری جنس کے خانے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ پیدائشی معذوری ایسی بھی ہوتی ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ڈاکٹرز کے معائنے کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مستقل معذوری ہے یا علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مستقل معذوری ہو تو پھر ایسے بچوں کو ٹرانسجینڈر کے خانے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں یہی دستور ہے۔ تمام ٹرانسجینڈر بچوں کے بارے میں ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے ایک شدید نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک جنس کے ساتھ منسلک نہیں کر پاتے۔ ایسی کیفیت انہیں شدید ڈپریشن جیسی نفسیاتی الجھنوں کا شکار کر دیتی ہے۔ ان نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے یہ بچے عام زندگی میں کامیاب ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں خواجہ سرا یا خسرے ہیں، جو ایک معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور دیگر پیدائشی معذوری والے جیسے نابینا، سماعت سے محروم، ذہنی معذور یا جسمانی معذور کا شکار بچے۔ لیکن اس قانون میں خواجہ سرا یا خسرے کی جو تعریف کی گئی ہے اس نے ہر طرح کی ہم جنسیت کو پس پردہ جائز قرار دے دیا ہے۔ اس قانون کو منظور کرنے کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ ایسے افراد جو پیدائشی طور پر یا کسی بیماری اور حادثے کی وجہ سے جنسی اعضاء میں کجی، کمی یا خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں معاشرے میں خواجہ سرائی جیسے رسوائے زمانہ کردار سے بچا کر ایک عزت دار شہری بنایا جائے۔ اول تو کسی شخص میں جنسی اعضاء کی معذوری یا کمی بالکل ویسے ہی ہے جیسے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں یا کوئی ذہنی معذوری ہو، بلکہ باقی تمام معذوریاں اس جنسی معذوری سے کہیں زیادہ اذیت ناک، سخت اور انسان کو مشکل میں ڈالنے والی ہیں۔ لیکن آج تک کسی انسانی حقوق کے علمبردار نے جنسی معذوروں کے علاوہ کسی اور معذور کے لیے علیحدہ شناختی کارڈ اور علیحدہ گروہی تشخص کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن پاکستان کے ایک وکیل ڈاکٹر اسلم خاکی نے اس جنسی کجی کا بہانہ بنا کر 2009 میں سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے تمام جج حضرات اس عظیم اور انقلابی پٹیشن کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی فیصلہ سنا دیا گیا کہ نادرہ اپنے ڈیٹا بیس میں خواجہ سراؤں اور خسروں کے لیے علیحدہ جنس کا خانہ بنائے۔ یوں انسانی تاریخ کے ہزاروں سال سے مسلمہ حیاتیاتی علم کو انسانی حقوق کی انجمنوں کے مذبح خانے میں قربان کر دیا گیا۔ دنیا میں لاکھوں جانوروں کے جوڑے ہیں، کسی شیر، گدھا یا بکرے کو آج تک جانور خواجہ سرائی نہیں لکھا گیا، البتہ بس معذور لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے لائیو سٹاک کی شماریات میں بھی کبھی ایک تیسری جنس کا خانہ نہیں رکھا گیا۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن پاکستان کی اس عظیم اسمبلی اور سینٹ نے ٹرانسجینڈر کی تعریف کرتے ہوئے اس ایکٹ کے آرٹیکل 2N میں لکھا ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر مرد یا عورت اور خواجہ سرا وہ شخص ہے جس کا جنسی اظہار معاشرے کے معیارات اور معاشرتی توقعات سے مختلف ہے۔ یعنی کسی قسم کی جسمانی کجی اور کمزوری کے بغیر بھی اگر کوئی مرد ایک عورت جیسی حرکتیں شروع کر دے
یہ جنسی طور پر مفعول طرز زندگی گزار رہا ہے تو وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ اس کے بعد ٹرانسجینڈر کی پہچان کی تعریف کرتے ہوئے کس قدر چالاکی کے ساتھ ہم جنس پرستی کو مکمل طور پر تحفظ دے دیا گیا۔ ایک ٹرانسجینڈر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی شناخت جس مرضی جنس کے ساتھ کرائے، یعنی اس کے لیے اس کا جنسی طور پر معذور ہونا یا پیدائشی طور پر عیب زدہ ہونا ضروری نہیں۔ قانون کے لیے اس کا میلان تباہی کافی ہے۔ پاکستان کے اس قانون کے مطابق اب ایک 7 بچوں کا باپ بھی محض اپنے شوق کے تحت خواجہ سرا کہلا سکتا ہے، اور نادرا فوراً اس کے جنس کے خانے میں مرد کی بجائے اسے ٹرانسجینڈر یا عورت لکھ دے گا۔ اس کے بعد ایک بظاہر مرد شخص کا شناختی کارڈ عورت کا ہوگا اور وہ خاموشی سے کسی مرد شناختی کارڈ والے کے ساتھ شادی کر سکے گا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اگر 8-10 سال ایسی زندگی گزار کر واپس مرد بننا چاہے تو اسی وقت نادرا کو جا کر کہے گا کہ وہ اب خود کو مرد محسوس کرتا ہے، اسی لیے اسے مرد لکھا جائے تو نادرا اسے فوراً مرد لکھ دے گا۔ یہ ہے ہم جنس پرستی کا قانون، جسے نافذ کر کے پاکستان نے ایسے پہلے اسلامی ملک کا اعزاز حاصل کیا ہے جس کے تحت اب ہم جنس پرستی ایک بنیادی انسانی اور قانونی حق بن چکا ہے۔